یاد رکھو دوستو، یہ دل عجیب ہے، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ظاہر یقیناً ہوا کرتی ہے، جسم سے ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دل میں غصہ ہو چہرے پہ سرخی نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دل میں ندامت ہو چہرے پہ شرمندگی کے آثار نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے دل میں خوشی ہو چہرے پر انکسار کی لہریں نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دل میں غم ہو اور چہرے کے اوپر غم کے آثار نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دل کی کیفیتیں ظاہر سے ظاہر نہ ہو؟ تو جب یہ نہیں ممکن ہے، نہیں ہو سکتا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ دل میں اگر غصہ ہے تو اس کا بھی اثر ظاہر ہوگا، دل میں اگر ندامت ہے تو اس کا بھی اثر ظاہر ہوگا، دل میں اگر خوشی ہے تو اس کا بھی اثر ظاہر ہوگا، دل کے اندر اگر غم ہے تو اس کا بھی اثر ظاہر ہوگا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دل میں خدا کی یاد ہو اس کا اثر ظاہر نہ ہو؟ دل میں خدا کی یاد ہو اور اس کا اثر ظاہر نہ ہو؟ دل کی کیفیت کو کتنا بھی چھپانا چاہو نہیں چھپا سکتے۔ ایک شخص نے اپنے دل کی کیفیتوں کو چھپا لیا تھا، کچھ دنوں تک ظاہر نہیں کیا تھا۔ کہاں چھپایا تھا؟ ایمان کے پردے میں چھپایا تھا، ریاضتوں کے حجاب میں چھپایا تھا، اعمال کے نشیمن میں چھپایا تھا، بہت ہی چھپا تھا۔ مگر دوستو آخر میں دل کی جو بات تھی چھپی ہوئی ایک دن ظاہر ہی ہو گئی۔ حالانکہ وہ چھپانے والا جو تھا معمولی نہیں تھا، 6 کروڑ برس تک اس نے عبادت کی تھی، آگے بڑھ، نہ ایمان کی کمی، نہ عمل کی کمی، نہ ریاضت کی کمی، نہ مجاہدے کی کمی، قوم جن سے تھا، مگر بڑھا کر کے گروہ ملائکہ میں شامل کر دیا گیا۔ وہ اس دھرتی پہ رہنا چاہیے تھا مگر جنت میں آنے جانے کی اجازت مل گئی۔ فرشتوں عوام ملائکہ کو درس دینے لگا، اتنا بڑا بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب اس کے پاس نہ علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہوتی تو فرشتوں کو درس کیسے دیتا؟ اس کے پاس ریاضت کی کمی نہیں ہے، اگر ریاضت کی کمی ہوتی تو جنت کی ہوا کیسے اٹھاتا؟ اس کے پاس عمل کی بھی کمی نہیں ہے، اگر عمل کی کمی ہوتی تو گروہ ملائکہ میں شامل کیسے ہوتا؟ ساری کمیاں اس کے پاس، ساری چیزیں تھی اس کے پاس، مگر ہوا کیا جناب والا؟ ایک سوال، ایک بات، جب رب تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینا شروع کیا تو یہ امتحان کے الفاظ ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آسانی سے حل نہ کیے جا سکے۔ اگر خدا یہ کہتا کہ میرے آگے جھکو تو 6 کروڑ برس تک تو جھکتا ہی تھا، ایک بار اور جھکتا تو اس کا حرج ہی جاتا، دوسروں سے اعتراض نہیں چاہتا، مگر کہا گیا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو، یعنی مجھے مانتے ہو تو ادھر جھکو، مجھے مانتے ہو تو ادھر جھکو، مجھے مانتے ہو تو نبی کے آگے جھکو، مجھے مانتے ہو تو نبی کا سجدہ کرو۔ یاد رکھو عبادت کا حکم نہیں دیا جا رہا تھا، اس لیے کہ غیر خدا کی عبادت شرک ہے اور شرک کا حکم دینا بھی کفر ہے، شرک کا حکم دینا بھی کفر ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کسی کے سجدہ کی بات کرے، حکم دے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آدم کی عبادت کی بات ہو رہی تھی، بلکہ آدم کی تعظیم کی بات ہو رہی تھی۔ سجدہ کچھ نہیں تھا، سجدہ تو اظہار تعظیم کا ایک ذریعہ تھا، اظہار تعظیم کا ایک ذریعہ تھا، مقصد تو تعظیم کرانا ہے۔ اور اب جو سجدے سے انکار کرے وہ سجدے سے نہیں انکار کرتا، وہ تو اصل مقصد سے انکار کرتا ہے۔ تو اصل مقصد جو ہے وہی چیز، اسی لیے جب اس نے انکار کیا تھا تو اس سے یہ نہیں کہا گیا نکل جاؤ، حالانکہ خدا کے حکم کا انکار کیا تھا، مردود کرنے کے لیے نہیں کافی تھا۔ مگر ایک بات بتاؤ، کیا خدا کا حکم کا انکار کرنے والے سب ابلیس ہی بنا دیے گئے؟ ابلیس نے ایک حکم کا انکار کیا، اور عیسائی یہودی خدا کے بے شمار حکموں کی انکار کر رہے ہیں، مشرکین عجم انکار کر رہے ہیں، بے شمار حکموں کا انکار کر رہے ہیں، ابلیس ایک بھی نہیں کر، ابلیس ایک بھی نہیں کر۔ حکم کے انکار سے کوئی ابلیس ہوتا تو سارے عیسائی ابلیس ہو جانا چاہیے، سارے یہودی ابلیس ہو جانے چاہیے، بالکل، یعنی ان سے توبہ کی توفیق چھین ہی لینا چاہیے، مگر انہیں بھی توبہ کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ اچھا جناب والا، اور اگر وہ نافرمانی سے، چونکہ اس نے نافرمانی کی تھی اس لیے اسے مردود کیا گیا،
तो नाफरमानी तो लोग कलमा पढ़ के कर रहे हैं, नाफरमानी का जहाँ तक सवाल है तो कलमा पढ़ के कर रहे हैं, तो क्या ये इब्लीस हो गए, क्या ये शैतान हो गए, क्या खुदा की रहमत से ये मायूस हो गए? मालूम हुआ कि ना नाफरमानी की वजह से वो इब्लीस बना, न इनकार की वजह से इब्लीस बना है। इब्लीस बना है वजह इनकार, वजह इनकार क्या है? जिस चीज ने उसे इब्लीस बनाया, जिस चीज ने उसे इब्लीस बनाया है, इसीलिए इनकार के वक्त ये नहीं कहा निकल जा, बल्कि पूछा जब मैंने तुझे हुक्म दिया था तो तूने इनकार क्यों किया? ये जब मैंने ये हुक्म दिया था तो वजह बता दे, वजह इनकार तू ही जाहिर कर दे ताकि तेरी औलाद कभी इनकार ना कर सके। तू अपनी जुबान से कह दे कि तूने इनकार क्यों किया। तो उसने क्या कहा था? उसने यही कहा था कि ए रब, तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया, वो बशर, मैं जिन हूँ, अना खैरुम मिन्हु, मैं उनसे बेहतर हूँ, मैं उनसे बेहतर हूँ। तो देखो अब मालूम हुआ कि इब्लीस इनकार से नहीं बना, बल्कि नबी की तौहीन करने की वजह से, नबी की उसने तौहीन की। और याद रखो, देखो ये मिट्टी का लफ्ज जो है या बशर का लफ्ज, इसको मत समझो कि ये बशर का लफ्ज कोई तौहीन का लफ्ज, बशर का लफ्ज तौहीन का लफ्ज नहीं, ये बड़ा अच्छा लफ्ज है, बड़ा मुकद्दस लफ्ज है। मगर कोई बेहतरीन मुकद्दस लफ्ज को भी अगर कोई तौहीन की नीयत से बोले तो वो तौहीन है। इब्लीस ने जब बशर कहा था तो उठाने के लिए नहीं कहा था, गिराने के लिए कहा था, तकलीफ शान के लिए कहा था, तहकीर के लिए कहा था। तो नीयत अगर खराब हो जाए तो मैं कहता हूँ अल्लामा का लफ्ज बहुत अच्छा लफ्ज है ना, मगर मजाक में किसी को अल्लामा कह दो तो बहुत बुरा लफ्ज है। आला हजरत का लफ्ज तो बड़ा अच्छा लफ्ज है ना, मगर अगर हम ये कहते हैं हम आपको खूब समझते हैं, आप बड़े आला हजरत, हम आपको खूब समझते हैं, आप बड़े आला हजरत हैं, तो ये आला हजरत का लफ्ज जो है ये तौहीन का लफ्ज हो जाता है। तो नीयत भी देखी जाती है। उसने इनकार कर दिया और फिर अच्छा हुआ कि वजह इनकार भी उसने बता दी। वजह इनकार बशरियत है, वजह इनकार क्या है? मिट्टी। तो जब सबसे पहले नबी की जब तौहीन की गई तो दो लफ्ज इस्तेमाल किए गए, एक बशर एक मिट्टी, दो लफ्ज इस्तेमाल किए गए। सबसे पहले जिसने तौहीन की उसने इसी लफ्ज को ज्यादा मौजूद समझा कि नबी का ताल्लुक मिट्टी से दिखा दिया है और नबी का ताल्लुक बशरियत से दिखा दिया है। यही चीज उसके लिए बड़ी उम्दा थी तौहीन करने के लिए। तो मालूम हुआ कि जब इन लफ्जों को इस्तेमाल किया जा चुका है, अब अगर कोई नए तौर से इसे इस्तेमाल करे, नए ढंग से इस्तेमाल करे, तो ये नए दौर की इजाद नहीं है, वो उस्ताद की यही तालीम है। आप ख्याल करते चले जाए। तो मैं यही कह रहा था, तो ये कह रहा था कि इतनी इबादतों रियाजतों के बावजूद दिल की जो कैफियत थी जाहिर हुई कि नहीं? जिसके दिल में नबी की ताज़ीम थी छुप गए, और जिसके दिल में ताज़ीम नहीं थी वो अपने को छुपा न सका, वो अपने को छुपा न सका, खुल गया, अकड़ गया। आप अच्छी तरह गौर करते